1997 میں برازیل اور فرانس کے درمیان فٹ بال کا ایک میچ ہوا۔ میچ کے دوران برازیل کے ایک نوجوان کھلاڑی کارلوس کو گول سے 35 میٹر کے فاصلے سے فری کک لگانا تھی، جبکہ سامنے 4 دفاعی کھلاڑی کھڑے تھے۔ بال کو گول میں پھینکنے کا کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا۔ کارلوس نے یہ بظاہر ناممکن گول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بال کو دفاعی کھلاڑیوں کے دائیں جانب کک لگائی۔ اس سے پہلے کہ بال گراؤنڈ سے باہر نکل جاتا، وہ ہوا میں بائیں جانب مڑا اور گول کے اندر چلا گیا۔ نیوٹن کے پہلے قانون کے مطابق ایک چلتا ہوا باڈی ہمیشہ ایک ہی سمت میں اور ایک ہی رفتار سے چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی اور فورس نہ لگے۔ کارلوس نے بال کو کک لگائی ایک خاص سمت میں اور ایک خاص رفتار کے ساتھ، لیکن وہ کون سی فورس تھی جس نے بال کو گول کی جانب موڑ دیا اور ایک ایسا گول ہوا جو فٹ بال کی تاریخ کا حصہ بن گیا؟ یہ جادوگری اسپن میں تھی۔ کارلوس نے بال کو رائٹ باٹم پر کک لگائی۔ بال نے ہوا میں اس طرح اونچی پرواز کی کہ وہ اپنے محور کے گرد اسپن بھی کر رہا تھا۔ بال نے بظاہر سیدھی پرواز شروع کی، جبکہ ہوا بال کے دونوں طرف چل رہی تھی اور بال کی رفتار کو آہستہ کر رہی تھی۔ بال کے ایک طرف ہوا کی سمت اسپن کی مخالف سمت میں تھی، لہذا وہاں پر پریشر زیادہ ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ہوا کا رخ اسپن کی ہی سمت میں تھا، جس سے ہوا کا پریشر کم ہو رہا تھا۔ پریشر کے اس فرق نے بال کو گول کی جانب موڑ دیا۔ اس کو میگنس ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایفیکٹ جسے اکثر فٹ بال کی گیم میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بنانا ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، جو فٹ بال کی خوبصورت گیم کو اور خوبصورت بناتا ہے۔ تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر بال بہت اونچا ہو جائے تو گول کے اوپر سے گزر جائے گا، اور اگر نیچے ہوگا تو زمین سے ٹکرا جائے گا۔ اگر زیادہ وائڈ ہوگا تو گول میں نہیں جائے گا، اور اگر کم وائڈ ہوگا تو دفاعی کھلاڑی اسے روک لیں گے۔ اگر رفتار کم رکھیں تو گول سے پہلے ہی مڑ جائے گا، اور اگر رفتار زیادہ ہوگی تو گول کے پیچھے جا کے مڑے گا۔ یہی فزکس کا قانون کارنر سے پھینکے ہوئے بال کو بھی گول میں بھیج سکتا ہے، جو بظاہر ناممکن ہے۔ میگنس ایفیکٹ سب سے پہلے نیوٹن نے 1670 میں پیش کیا، جب وہ ٹینس کھیل رہا تھا۔ یہ گولف بال، فش بیس اور بیس بال میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ بال کو اس طرح اسپن کروا سکتے ہیں کہ وہ گھوم کے آپ ہی کے پاس واپس آ جائے؟ لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جیسے ہی ہوا اس کی رفتار کو کم کرتی ہے، اس کے مڑنے کا اینگل زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ چھوٹے اور چھوٹے دائروں میں گھومتا ہوا آپ کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ لیکن ایسا اسی وقت ممکن ہے جب اس کے گھومنے کی رفتار اتنی زیادہ ہو جو کارلوس کی رفتار سے 15 گنا زیادہ ہو۔ بہرحال، گڈ لک ٹو کارلوس۔ خدا حافظ۔